السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پہ کہ ایک تو اسلام میں یہ فرقے کیوں بنے، مطلب اس کے پیچھے مسلمانوں کی کیا مسٹیک تھی۔ بننا تو حق ہے، اور جو 72-73 فرقے بننے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا کے ایک بات چلے گئے کہ بننے ہیں تو اس کو نہ میں روک سکتا ہوں، نہ آپ روک سکتے ہیں، کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، کیونکہ وہ بننے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے بتا دیا تھا کہ بھائی 73 فرقے بنیں گے، ایسا ہونا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کو نہ میں روک سکتا ہوں، نہ آپ روک سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب ہم تھوڑا سا ریسرچ کر کے غور کر کے سمجھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا مطلب ہے جو ان میں سے جو ہے 73 فرقوں میں سے جو ایک فرقہ ہے وہ کون سا ہے جو حق پہ ہے، اور باقی جو 72 ہیں ان 72 باطل جو فرقے ہیں ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ وہ بڑا ایزی یعنی کہ پروسیجر ہے۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، جب ایک عالم دین کے پاس آپ جب بیٹھے نا، میں تو ایک طالب علم ہوں، جب ایک عالم دین کے پاس آپ بیٹھیں، کسی علماء کرام کی مجلس میں جب آپ بیٹھیں تو لازمی ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو یا ہم اپنے آپ کو ایک طالب علم بنا کر اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کر بیٹھیں، تبھی وہاں سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل ہوگا ہمیں۔ اگر تو ہم اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب خود کو عالم سمجھتے ہوئے وہاں پہ بیٹھیں گے نا، پھر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ علماء کرام اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ ایک گلاس بھرا ہوا ہے نا، تو اس میں آپ اور پانی ڈالیں گے تو وہ پانی ضائع جائے گا، اس کے اندر اور پانی نہیں ڈالا جا سکتا کیونکہ وہ پہلے سے بھرا ہوا ہے۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی اگر جو ہے نا مطلب ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے، تو پھر وہ اس کو مطلب وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، وہ چاہے وہ علماء کرام کی مجلس میں بیٹھے تب بھی وہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو علماء کرام کے مجلس سے فائدہ اٹھانے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ طالب علم بنا کے بیٹھیں گے، طالب علم سمجھ کے بیٹھیں گے، تبھی آپ کو وہاں سے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوگا، کچھ نہ کچھ فیضیاب آپ ہوں گے۔ ادروائز پھر جو جس طرح ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا مطلب بہت بڑے مفسر اور بہت بڑا عالم سمجھتے ہوئے ہم علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں سے کچھ بھی دیے بغیر ہی اٹھاتے ہیں، اور الٹا جو ہے نا جو یہ جو فطور اور جو ہے نا مطلب ہم لوگ دماغ میں وسوسے ہمارے آتے ہیں نا، یہ علماء کرام کے جو مطلب مسٹیک نہیں ہے، اس میں ہمارے اپنی مسٹیک ہے، کیونکہ جو ہے نا ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، وہ ہمیں الٹے سیدھے وسوسوں میں الجھاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم علماء کرام کو دوسرے کو الزام ٹھہراتے ہیں۔ اور یہ انسانی فطرت ہے، جس انسانی فطرت بھی کہہ دیں، اور جو ہے اس میں نفس کا بھی تھوڑا سا جو ہے نا مداخلت آپ کہہ دیں کہ بھائی جو ہے انسان اپنی غلطی نہیں مانتا ہے، اور جو انسان ہمیشہ ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے یا ایک اپنی مسٹیک کو سدھارنے کے لیے جو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے اپنی غلطی کو مان جانا، اپنی غلطی کو یعنی کہ آپ مان جائیں کہ ہاں بھائی یہ میری غلطی ہے، اس کے بعد جا کے آپ اس غلطی کو سدھارنے کی طرف آپ کا دوسرا اسٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب تک آپ مانیں گے نہیں، تب تک کوئی بھی شخص ہے جب تک وہ اپنی غلطی مانتا نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا ظاہر سی بات ہے، جب تک وہ مانے گا نہیں، اس کے مائنڈ میں یہ چیز آئے گی نہیں کہ ہاں بھائی میری غلطی ہے، تب تک وہ اس غلطی کو سدھارنے کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ تو یہ فرقے بنے کیوں، کیسے بنے، ان فرقوں کے بننے میں مسلمانوں کی کون سی مسٹیک تھی یا آج بھی ہیں، اور اگر جو ہے نا مطلب جو 73 فرقے بننے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اور وہ کس وجوہات پہ بنیں گے۔ مسلمانوں کے جو ہے نا ہمارے انسانوں کے دماغ میں جو ہے نا جو فطور ہیں، جو وسوسے ہیں، وہ کس طرح کے وسوسے ہوں گے، اور جو ہے نا جن کی وجہ سے ہم ان 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ ان سے بچنے کے لیے وہ جو وسوسے اور وہ جو ہے نا فطور ہیں ان کو پہچاننا، ان وجوہات کو پہچاننا یہ ضروری ہے، تاکہ ان باطل فرقوں سے بچ کے حق والے فرقے میں ہم رہ سکیں۔ اور فرقے بننا یہ ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب سب سے پہلے میں آپ کو ذرا ایک ایگزامپل سے میں ذرا بتاتا ہوں کہ بھائی جو ہے یہ فرقے اصل میں ہیں کیا ہے، اور جو ہے پھر ان میں سے جو ہے ہم کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ بھائی جو ہے کون سا فرقہ حق پہ ہے۔ آپ مثال لے لیں کہ جو اسلام مکمل اسلام کے جو مطلب تعلیمات ہیں یا اللہ پاک کے احکامات ہیں، یا جو ہے نا جس رسی کے بارے میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ میری اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، وہ رسی کیا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ رسی بن گئی۔ رسی کے جو ہے نا مطلب کافی سارے دھاگے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا آپس میں ان کو جب مرج کیا جاتا ہے تب جا کے جو ہے وہ ایک رسی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھیں یہ مکمل اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسلمانوں کی جو مسٹیک جو انہوں نے اپنائی اور جس مسٹیک کی وجہ سے جو ہے نا وہ فرقوں میں بٹنا شروع ہو گئے، وہ کیا مسٹیک تھی کہ مثال کے طور پہ ایک نے جو ہے نا مطلب اس چیز پہ زیادہ فوکس کیا کہ بھائی جو ہے نا سب سے زیادہ جو اتھینٹک جو اللہ پاک کی جو ہے نا مطلب رسی ہے، حالانکہ رسی یہ مکمل رسی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے نا مطلب اس چیز کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے کسی ایک اسپیسیفک جو ہے نا جو سب مطلب جو اس کے اندر کی جو چیزیں تھیں نا ان کو الگ الگ جو ہے نا مطلب ہے وہ رسی سمجھنا شروع ہو گئے۔ اس پوری رسی کو جو ہے نا رسی نہیں سمجھا، جو اندر کی ڈوریاں تھیں ان کو رسی سمجھنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ ایک فرقہ جو ہے نا وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ مثال کے طور پہ جو ہے نا حدیث شریف کو جو ہے نا مطلب ہے وہ زیادہ اتھینٹک اور جو ہے نا زیادہ فوکس کر کے اس پہ احادیث پہ کہ بھی جو ہے نا زیادہ احادیث پہ فوکس کرنا ہے ہمیں، وہ اس کو پکڑ کے جو ہے نا الگ ہو گیا، باہر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرے فرقے نے مثال کے طور پہ یہ مسٹیک کی کہ بھائی جو ہے نا وہ قرآن کو پکڑ کر سائڈ پہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس نے زیادہ توجہ جو ہے نا قرآن پاک پہ تھی۔ غلط انہوں نے یہاں پہ یہ غلط نہیں کہ بھائی جو ہے نا قرآن پاک کو پکڑنا غلط نہیں ہے، حدیث کو پکڑنا غلط نہیں ہے، وہ غلطی کیا ہے وہ میں بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو مطلب ایک نے حدیث کو پکڑ لیا، ایک فرقے نے، ایک گروپ نے، اور گروپ کی کوانٹٹی کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک گروپ نے جو ہے نا مطلب حدیث کو پکڑ لیا، ایک گروپ نے جو ہے نا قرآن پاک کو پکڑ لیا رسی سمجھ کے، جبکہ رسی تو یہ پورا جو ہے نا مکمل اسلام تھا، ٹھیک ہے۔ تو ایک نے جو ہے نا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ لیا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے یہ مثال کے طور پہ جو ہے نا آپ اس
72-73 فرقوں کو آپ یوں سمجھیں کہ اس ٹائم پہ آپ جو ہے نا مطلب فرض کریں کہ بھئی یہ ٹوٹل 10 فرقے جو ہیں وہ یہ ہیں، وہ 10 فرقے ہیں، وہ 72 جو 73 ہیں وہ یہ 10 ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو اس طرح سمجھیں تو یعنی کہ ایک ایک کر کے وہ یہ 5 مثال کے طور پہ ٹوٹل جو پوری مکمل رسی تھی اس میں سے 5 دھاگے نکل گئے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. لیکن یہ جو ہے ایک جو پیچھے مطلب ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اب یہ الگ ہو گئے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا. مطلب اگر یہ جو قرآن پاک کو لے کے جو ہے نا سائڈ پہ ہو گئے کہ قرآن پاک جو ہے نا صرف اتھینٹک چیز ہے، باقی جو ہے نا مطلب سنت وغیرہ یا احادیث وغیرہ یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا پھر کوئی ایسے جو ہے نا مطلب قرآن پاک کو پکڑ کے جو ہے نا سائڈ پہ ہو گیا کہ بھائی جو ہے نا قرآن پاک اتھینٹک چیز ہے، باقی احادیث یا جو ہے نا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ہے نا اولیاء کرام یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح جو ہے نا مطلب لے کے الگ ہوئے. لیکن یہ جو ایک فرقہ ہے نا یہ والا ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو پکڑے رکھا، ٹھیک ہے. تو جو فرقہ حق پہ ہوگا وہ کون سا کہلائے گا؟ عقل اور شعور کیا کہتا ہے کہ یہ والا جو فرقہ ہے جس نے جو ہے نا مطلب ان چیز میں سے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، کہلانے کو یہ بھی ایک فرقہ ہی کہلائے گا. کیونکہ فرقہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا کسی بھی جو ہے نا مطلب چیز میں فرق آ جانا. اب موبائل تو جو ہے نا سارے موبائل ہوتے ہیں، کسی بھی کمپنی کا موبائل ہے وہ موبائل کہلائے گا، لیکن سیمسنگ ایک الگ کمپنی ہے، نوکیا ایک الگ کمپنی ہے. اسی طریقے سے کافی ساری جو ہے نا یعنی کہ ہانر ہے، ہواوے ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اوپو ہے، یا جتنی بھی کمپنی آپ گن لیں وہ کمپنی الگ الگ ہیں، لیکن موبائل تو سب ایک ہے نا. ایک مطلب موبائل گنا جاتا ہے نا سب کو. یہ تو نہیں کہ بھائی جو ہے نا نوکیا کے ٹچ موبائل کو یا جو ہے نا مطلب اینڈرائڈ موبائل کو جو ہے نا موبائل کہا جائے گا، اور جو ہے نا سیمسنگ کے موبائل کو کچھ اور کہا جائے گا. یہاں تک کہ جو ہے نا سب سے بڑا جو برانڈ ہے ایپل آئی فون، اس کے موبائل کو بھی موبائل ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ جو 5 جو ہے نا مطلب ایک ایک کر کے بیچ میں سے نکلے ہیں اور ایک پیچھے جو ہے نا یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب ان سب میں سے جو ہے نا مسٹیک کس کی ہے؟ مسٹیک ہے ان 5 کی جو ایک ایک کر کے نکل گئے. ان کی مسٹیک نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے ابھی تک. اور اسلام کی اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ رکھا ہے. اور جو ہے نا مطلب یہ چیز جو ہے نا یہ جو حدیث ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک حق پہ ہوگا، تو وہ ایک حق پہ تبھی قائم رہے گا کہ جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ٹائم سے لے کے وہ اس وقت تک جو ہے نا حق پہ جو ہے نا لگاتار قائم رہے گا، تو وہ حق کہلا سکتا ہے یا حق رہ سکتا ہے. یہ نہیں کہ بیچ میں سے کہیں سے جو ہے نا مطلب کوئی وہ آگے پیچھے ہو گیا تو جو ہے نا ایک مسلمان جو ہے نا مطلب ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے نا کچھ وقت کے لیے جو ہے نا بہک جائے اور جو ہے نا وہ راستے سے بھٹک جائے اور پھر اس کو جو ہے نا دوبارہ اللہ پاک حق کی طرف لے جائے، وہ ایک الگ پوائنٹ ہے. لیکن جو ایک فرقہ جو ہے نا مثال کے طور پہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے نا، جو مسلمان چلتے ہوئے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے قیامت تک، روز قیامت تک جو مسلمان ہوں گے، وہ یہ والے مسلمان ہیں جو حق پہ قائم رہیں گے اور وہی پھر باقیوں کو بھی گائیڈ کریں گے بھائی حق کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ اتنی تو سمجھ آ گئی بھائی جو ہے نا فرقے بنے کس طرح، اس طرح بنے فرقے. اچھا اب یہ جو الگ الگ ہیں اور جو ہے نا یہ جو ایک فرقہ ہے، ان میں سے جو ہے نا کون سا حق پہ ہے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ سمپل سی مثال اور سمپل سا طریقہ اس کا فارمولا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے آس پاس فرقے اس ٹائم پہ اسلام میں بنے ہوئے ہیں یا آنے والے وقت میں بنیں گے، ان میں سے ہم جو ہے نا اتنا تو جائزہ ہم لے سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا کون سا فرقہ جو ہے نا مطلب ہے کسی مخصوص چیز کو لے کے چل رہا ہے، اور کون سا فرقہ ایسا ہے کہ جس نے صحابہ کرام کو بھی مطلب ہے پکڑا ہوا ہے، جس نے قرآن پاک کو بھی پکڑا ہوا ہے، جس نے احادیث شریف کو بھی پکڑا ہوا ہے، جس نے اولیاء کرام کو بھی پکڑا ہوا ہے، جس نے مطلب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑا ہوا ہے. یعنی کسی چیز کو وہ چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے. اتنی تو ہم پہچان کر سکتے ہیں نا، یا اتنی بھی ہم اگر پہچان نہیں کر سکتے ہیں، اتنا بھی ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اتنی بھی ہمارا اگر جو ہے نا دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے، تو پھر اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. اور اپنا قصور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے نا ہم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی نا ابھی بھی، تو پھر اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے. کیونکہ اتنی واضح اگزامپل اور اتنی واضح جو ہے نا مثال جتنی میں نے آپ کو دے دی ابھی، اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو ہے نا پھر اللہ پاک نے دلوں پر جو مہر لگنے والی بات ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے بتایا کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مہر لگی ہوئی ہے جو ہے نا ہمیں کہ حق دیکھنے کے باوجود جو ہے نا ہمیں وہ حق سامنے نظر آ رہا ہے لیکن ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ فارمولا ہے جو ہے نا، اور یہ طریقہ کار ہے حق کو پہچاننے. یہ بالکل سمپل فارمولا، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ جنہوں نے مطلب کسی نے حدیث کو پکڑا ہوا ہے، صرف جو ہے نا حدیث کو، یعنی کہ احادیث شریف کے پیچھے چل رہے ہیں کہ بھئی جو ہے نا صرف احادیث شریف ہی جو ہے نا اتھینٹک ہیں، باقی کسی چیز کی جو ہے نا سنت کی اور جو ہے نا اولیاء کرام کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی ولی، کسی بھی جو ہے نا مطلب ہے عالم دین، بھائی ہم علماء کرام کو فالو کیوں کرتے ہیں، ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ سے جو ہے نا مطلب جوڑتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں. پھر اولیاء کرام کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ بھائی لاسٹ جو مسلمان کا لاسٹ جو یعنی کہ جو جنت میں جنتیوں کو جو یعنی کہ جو سب سے بڑا انعام ہوگا جنتیوں کے لیے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک کا دیدار، ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ پاک کا دیدار، تو پھر اللہ پاک کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمیں انہی لوگوں کو پکڑنا پڑے گا، یا اسی رسی کو پکڑنا پڑے گا، اور اسی جو ہے نا انہی سٹیپس پہ جانا پڑے گا، چلنا پڑے گا. کہ جس طریقے سے میں نے جو نا اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ایک مثال دی تھی کہ بھائی آپ نے اپنے دوست سے ملنے جانا ہے، تو راستے میں جتنے بھی جو ہے نا جو اس کے معاملات ہیں، پیدل چلنا اور پھر گاڑی میں بیٹھنا اور پھر جو ہے نا مطلب آگے جا کے گاڑی سے اتر کے پھر پیدل چلنا، پھر سیڑھیاں چڑھنا یا لفٹ پہ چڑھنا اور پھر جا کے اپنے دوست تک پہنچنا، تو وہ جو راستے کے تمام معاملات ہیں نا، وہ بھی اسی طریقے سے ضروری ہیں. کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر آپ مس کریں گے تو آپ اپنے اس دوست تک پہنچ نہیں سکیں گے. جس شخص سے آپ نے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، جو آپ کا مین ہدف ہے، آپ اس اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکیں گے اگر راستے میں جتنے بھی یہ لوازمات جو اس کے ہیں، مطلب یہ تمام جتنے بھی جو گروائے میں نے،
ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر آپ چھوڑیں گے، مطلب کوئی ایسا بولے کہ فار ایگزامپل کہ بھائی جو ہے نا میں مثال کے طور پہ میں یہاں سے نکلوں گا اور یہاں سے جو ہے 4 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا ایک دوست رہتا ہے، میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، مطلب جہاں تک اس نے پیدل جانا ہے وہاں تک پیدل جاؤں گا، اور پھر جہاں سے گاڑی میں بیٹھنا ہے نا میں وہاں سے گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا، لیکن پھر بھی میں پہنچ جاؤں گا اپنے دوست کے پاس۔ پاسبل ہے ایسا؟ اس کو گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا، جو راستہ پیدل چلنے کا ہے وہ راستہ پیدل چلنا پڑے گا، جو راستہ گاڑی میں سفر کرنے کا ہے وہ سفر اس کو کرنا پڑے گا، جو راستہ اس سے آگے پھر جو ہے نا مطلب ہے لفٹ میں بیٹھنا یا جو ہے نا لفٹ میں چڑھنا اور پھر جو ہے اسٹیپ سیڑھیاں چڑھنا، تو سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی یا لفٹ میں اس کو جو ہے چڑھنا پڑے گا اپنے مین ہدف کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے یہ تمام جتنے بھی ہیں نا قرآن پاک، احادیث شریف، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو ہے نا مطلب ہے اولیاء کرام، پھر علماء کرام، یہ تمام چیزیں ہمیں اللہ پاک تک پہنچانے کے وہ راستے کے وہ مطلب ہے وہ امور ہیں، وہ راستے کے جو ہے نا وہ تمام مراحل ہیں اور ان کو جو ہے نا مطلب ہے ہم نے ان کو پکڑیں گے تبھی جا کے ہم جو ہے نا اللہ تک پہنچ سکتے ہیں یا اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو اب اتنا تو مطلب کلیئر ہو گیا نا بھائی جو ہے کون سا فرقہ حق اور کون سا باطل ہے، کس فرقے کو ہم نے پکڑنا ہے، اتنا تو سمجھ آ جانا چاہیے۔ اپنی طرف سے میں جتنا مطلب ہے اللہ پاک نے سمجھ اور سمجھانے کی توفیق دی اتنا میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں بھی طالب علم ہوں آپ کی طرح، اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کے میں جو ہے علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتا رہا تو اللہ پاک نے کرم کیا۔ اگر میں بھی اپنے آپ کو عالم سمجھ کے بیٹھتا تو مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوتا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرقہ واریت تو جو ہے نا مطلب کلیئر ہو گئی، اور جو ہے نا یہ کیسے بنے اور آگے کیسے بنیں گے اور ہم نے کس طرح ان فرقہ واریت سے بچ کے حق والے فرقے میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں جو حق ہے وہ بھی فرقہ ہی کہلائے گا، تو اس وجہ سے اس چیز کو جو ہے نا مطلب یہ فرقوں میں نہ پڑھو، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مطلب ایک مسلمان ہے نا، اس میں سے خود کو الگ مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس بات کا اللہ پاک کے اس فرمان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں سب، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو ان میں سے نکالو مت، الگ مت نکلو، اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ فرقہ واریت میں نہ پڑھو، اس کا مفہوم، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا مطلب ہے بھائی جو ہے نا مطلب یہاں سے نکل کے سب کو غلط کہنے والا جو ہے نا حق پہ آ جائے، جو ہے نا جس طرح انجینئر مرزا علی صاحب جو ہے نا کہتے ہیں کہ اب انجینئر مرزا علی صاحب کہتے خود مطلب اپنے منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے اور ہمیں سب میں ایک ہونا چاہیے۔ بھائی آپ بھی تو جو ہے نا فرقہ ہی مطلب ہے، جو مسلمان مثال کے طور پہ اس ٹائم پہ اگر 4 فرقے ہیں جی تو 5واں دیکھے تو آپ خود نکل گئے۔ بھائی فرقے کا مطلب فرقہ لفظ کو دیکھیں نا، فارسی کا عربی کا مطلب لفظ نہیں ہے، اردو زبان کا ہی ہے نا، فرق سے فرقہ بنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 5 مطلب 4 انگلیاں ایک انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا کیوں ہے؟ کیونکہ انگلیوں سے اس میں فرق ہے، سائز میں، شکل میں مشابہت نہیں ہے اس کی انگلیوں سے، اس وجہ سے یہ انگوٹھا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی سب انگلیاں کہلاتی ہیں۔ اب باقی انگلیوں میں بھی جو ہے نا فرق ہے چھوٹی بڑے ہونے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرقہ جو ہے وہ فرق سے آیا، یعنی کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی گروپ اگر جو ہے نا مطلب ہے ایک مسلمان جو حق پہ مسلمان ہیں، ان میں سے ذرا سی بھی کسی بھی بات پہ، چاہے وہ احادیث میں مطلب ہے کوئی فرق لے آئے اپنے مائنڈ میں، اپنے جو ہے نا مطلب ہے عقیدے میں، ایمان میں، یا چاہے وہ قرآن پاک کے کسی آیت کا مفہوم، آیت کا معنی جو ہے نا سمجھنے، آیت کا ترجمہ سمجھنے میں جو ہے نا وہ اپنے دماغ کو لڑا کر اپنے دماغ کے ذریعے اپنے دماغ کے مطابق اس کو سمجھے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح اللہ پاک نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ہے نا پھر علماء کرام، اولیاء کرام جس طرح بتا کے گئے، اس طرح سمجھنے کے بجائے اپنا دماغ لڑا کے جو ہے نا وہ اس کا کچھ اور مفہوم نکالے، معنی نکالے، تو یہ بھی فرق ہی ہوا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا قصور ہے کہ جو الگ سے نکل رہا ہے، جو اپنے آپ کو وہاں سے اس مطلب پوری امت مسلمہ میں سے خود کو جو ہے نا الگ ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز اور کہ کہا جاتا ہے وہ جی یہ فلانا فرقہ فلانے ٹائم کا، فلانا فرقہ فلانے ٹائم کا، فلانا جو ہے نا فلانے ٹائم کا ہے، مطلب اس کو تھوڑا وقت ہوا ہے ان فرقوں کو بنے ہوئے، اس سے پہلے تمام مسلمان تھے، بالکل تمام مسلمان تھے، ٹھیک ہے، تمام مسلمان تھے، لیکن یہ جب مطلب فرقے نکلنا شروع ہوئے بیچ میں سے، ہر کوئی اپنی عقل اپنے دماغ کے حساب سے جو ہے نا سمجھ کے نکلنا شروع ہوا بیچ میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب فرقے تو بن گئے نا، بے شک یہ پورا ایک تھا، اس میں سے فار ایگزامپل یہ ایک فرقہ نکل کے باہر آیا، ٹھیک ہے نا، تو بے شک ابھی تک یہ 2 ہیں ٹوٹل، لیکن فرقہ بن گیا۔ اب مجبوری ہے کہ اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے جب الگ ظاہر کرنا ہے، بتانا ہے نا، تو اپنے آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ نام اسپیشل دینا پڑے گا۔ جب تک یہ ایک تھے تو ضرورت نہیں تھی جو ہے نا نام الگ سے دینے کی، کیونکہ سب مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی جو ہے یہ ایک الگ ہوا تو وہ ایک جب الگ ہوا تو پھر اس ٹائم پہ اس نے بھی اپنا نام الگ رکھا ان سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے، لیکن اس کی بھی مجبوری بن گئی پھر جو ہے نا مطلب یہ جو مجمع ہے، یہ مسلمان حق پہ جو حق والا فرقہ ہے، اس کی بھی مجبوری بن گئی اپنے آپ کو نام دینے کی، کیونکہ وہ کہلانے کو تو مسلمان، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلا رہے ہیں، کہلانے کو یہ بھی مسلمان کہلا رہے ہیں، لیکن پھر پہچان کیسے ہو؟ عوام جو مطلب ہے ایک عام مسلمان ہے جو اتنا ڈیپلی دین کا علم جس کے پاس نہیں ہے، اس کو پہچان کیسے کروائیں گے؟ اس کو پہچان کروانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے نا مطلب ہے نام میں اس کا فرق ہونا چاہیے، اس کے جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کی جو ہے نا جو اس کے اندر عقائد ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو ظاہر کرنا پڑے گا
ٹھیک ہے نا. پھر اس کے عقائد جو ہیں ان میں فرق ہوگا. تو جناب اس طرح دیوبندی اور بریلوی مسلک کے عقائد میں فرق ہے تو ہمیں پتہ ہے. ہم کہیں پہ بھی کسی بھی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں, کسی اجنبی کے سامنے بھی بیٹھ جائیں, وہ بات کرے گا منہ سے جب وہ الفاظ نکالے گا دین کے کسی بھی ٹاپک پہ جب وہ بات کرے گا, ہم فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ بندہ جو ہے دیوبند مسلک سے ہے یا کہ جو ہے بریلوی مسلک سے ہے. میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, تو حالانکہ میں تو جو ہے کافی مرتبہ بیچ میں جو ہے بول چکا ہوں کہ میں بریلوی مسلک سے ہوں, لیکن چلیں فور ایگزامپل اگر نہیں بھی بولا, لیکن وہ لفظی طور پہ اگر میں نہ بھی بولوں آپ کو کہ میں بریلوی ہوں یا میرا بریلوی مسلک سے تعلق ہے, تو تب بھی جو ہے نا میری جو باقی باتیں ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں بریلوی مسلک کی جھلک آپ کو نظر آ گئی ہوگی ابھی تک. ٹھیک ہے. تو فرق مطلب ہے دنیا کو بتانے کے لیے, باقی لوگوں کو نشاندہی کرنے کے لیے کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے نا اس کا یہ عقیدہ ہے, اس وجہ سے یہ ہے, میرا یہ عقیدہ ہے, میں یہ ہوں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس کے ساتھ آنا ہے. ٹھیک ہے. تو جی یہ مزارات وغیرہ اور جو ہے نا پھر ہاں یہ ہندوستان میں مطلب یہ زیادہ فرقہ واریت ہے, نہیں ایسا تو نہیں ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو لوگ جو ہے نا سعودی عرب اور جو ہے نا مطلب ان سائڈوں پہ جو ہے نا عرب کنٹریز میں گئے ہوئے ہیں, ان سے آپ ذرا پوچھیں نا وہاں پہ کون سے زیادہ مطلب فقہ کے ماننے والے ہیں یا کون سے جو ہے نا مطلب مسلک کے زیادہ لوگ ہیں. فقہ کا جو فرق آتا ہے اس کو مسلک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ مسلک مطلب امام احمد بن حنبل, امام شافعی, ٹھیک ہے نا, تو امام ابو حنیفہ, ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یا مسلمان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس میں پھر جو ہے نا مطلب ایک بات کو سمجھ کے پیچھے مطلب مان کے چلتا ہے اور پھر دوسری بات کو مان کے چلتا ہے, تو یہ کہلائیں گے فرقے. ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے وہ جی صرف ہندوستان میں یا انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش, یہاں پہ جو ہے نا یہ بریلوی مسلک تو آ جایا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی سب سے جو ہے نا مطلب واضح اور جو ہے نا منہ توڑ جواب جو اس کا ہے, وہ پہلی بات تو یہ کہ جو ہے نا ذرا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو یہ آج تک جو ہے جتنے بھی جو ہے نا اولیاء کرام مجدد جتنے بھی جو ہے نا مطلب آپ مزارات پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں تو میری نالج میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی مزار ہے کہ نہیں ہے. بہرحال ہندوستان میں, انڈیا میں اور پاکستان میں جو ہے جتنے بھی مزارات ہیں ان کے عقائد آپ اٹھا کے پڑھ لیں کہ ان کے عقائد کیا تھے, آپ کو ظاہر ہو جائے گا, نظر آ جائے گا, پتہ لگ جائے گا کہ بھائی جو ہے نا جو مطلب بریلوی مسلک کا جو عقیدہ ہے وہی ان کا بھی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے نمبر پہ جو چلیں جی مطلب کہیں میرے جیسے جو ہے نا لوگ ہیں کہ جو ان کتابوں کو پڑھنے کے پیچھے اور اتنی ریسرچ اور اتنا مغز کھپانے کے جو ہے نا, کیونکہ دین کی ویلیو نہیں ہے ہماری نظروں میں نا, تو اس وجہ سے ہم اتنی فوکس نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے ہیں. تو ہم اتنا ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں بھائی, ہم کون اتنی ریسرچ کرے. تو شارٹ کٹ جو ہے نا آپ کو مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ جو ہے نا آپ کو شارٹ کٹ ایسی کوئی علامت دکھا دیتا ہوں. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ارطغرل ڈرامہ آیا اس کے اندر جو شیخ ادابالی اور جو ہے نا ابن العربی کا جو کردار دکھایا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کا جو ہے نا مطلب ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ کیا اور ذکر اور اذکار اور پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں جتنے بھی جو ہے نا مطلب قبائل اور جو ہے نا ان کے جو ہے نا مطلب جو کریکٹر دکھائے ہیں کہ جب ان کے سامنے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ کس طریقے سے عقیدت اور محبت سے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں, مطلب وہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو کیا وہ وہی جھلک جو ہے نا وہ زیادہ تر جو ہے نا آپ کو کون سے مسلک میں نظر آ رہی ہے, کون سے فرقے میں نظر آ رہی ہے. تو پھر یہ کہنا کہ جو ہے نا مطلب یہ بریلوی مسلک صرف جو ہے نا انڈیا, کیونکہ جو ہے نا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا مطلب فالوورز ہیں, ان کے نام سے جو ہے نا یہاں پہ یہ فرقہ مطلب بن گیا. حالانکہ بریلویوں نے خود نہیں بولا کہ ہم بریلوی ہیں, ہم چونکہ ان کو ماننے والے ان کے فالوورز ہیں تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے نا ہمارے نام کے ساتھ بریلوی جڑ گیا اور بریلوی کہنا شروع کر دیا. حالانکہ بریلوی میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں, اور جو نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ بریلوی انڈیا میں جو ہے نا ایک جگہ کا نام ہے, ایک ایریا کا نام ہے. اسی طریقے سے دیوبند بھی کوئی فرقے کا نام نہیں ہے, یہ دیوبند بھی انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے. اوکے ٹھیک ہے نا, مطلب وہ بریلوی مسلک میں جس طرح جو ہے نا اولیاء کرام اور پھر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نعت خوانی اور ذکر اذکار یہ وہ معاملات کرتا ہے, اس طریقے سے جو ہے نا دیوبند مسلک جو ہے نا وہ زیادہ توحید اور ان چیزوں کو جو ہے نا زیادہ پروموٹ کرنا اور ان چیزوں پہ زیادہ بات کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اس وہ دیوبند مسلک میں سے دیوبند والی مدارس سے زیادہ جو ہے نا اس نے زور پکڑا. ٹھیک ہے نا. تو وہ فرقہ جو ہے نا مطلب ہے دیوبند کہلانا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو نا مطلب یہ اس طرح ہے. تو بھائی ترکی میں کہاں سے آگے پھر, کیونکہ آپ کو تاریخ میں ترکی, افغانستان, یمن, ایران اس سائڈ سے اولیاء کرام کا یہاں پہ آنا جو ہے نا مطلب ہے آپ کو مل سکتا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو جو وہاں سے اسلام کو جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے وہاں سے کسی کا یہاں پہ آنا آپ کو مل سکتا ہے کہ ہاں بھی وہاں سے یہاں کوئی آیا تھا جو ہے نا نون مسلموں کے لیے تبلیغ کے لیے, دین اسلام کی جو ہے نا تبلیغ کے لیے, دین اسلام پھیلانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. وہاں سے آنا آپ کو مل سکتا ہے, لیکن ایسا آپ کو کہیں بھی نہیں مل سکتا کہ جو ہے نا یہاں سے کوئی جو ہے نا گیا اور وہاں پہ جانا جا کے مسلمان کیا ہو کسی نے. مطلب جو مسلم کنٹریز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ہم سب سے آخر میں مسلمان ہونے والے لوگ ہیں. مطلب وہ انڈونیشیا, ساؤتھ افریقہ یا وہ جو مطلب ایریا ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں. مطلب مکہ سے مشرق کی طرف کا جو ایریا ہے اس میں ہم سب سے آخری خطہ ہیں مسلمان ہونے والے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں مطلب ہم سب سے آخر میں ہم نے اسلام قبول کیا, تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہے نا وہاں کے لوگ ہی ہمارے پاس آئے. یہاں سے ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو ہے نا مطلب پہلے یہاں پہ اسلام قبول کیا اور جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے وہاں جا کے تبلیغ کر کے ان کو مسلمان کیا. تو بریلوی مسلک یہاں سے انڈیا سے نہیں آیا, جو کہا جاتا ہے کہ انڈیا سے آیا ہے. انڈیا سے نہیں آیا ہے, کیونکہ اگر انڈیا سے آیا ہوتا تو پھر صرف پاکستان میں ہوتا یا انڈیا میں ہوتا, پھر ترکی میں نہ ہوتا, پھر مصر میں نہ ہوتا, پھر افغانستان میں نہ ہوتا. میں خود بذات خود جو ہے نا مطلب میں سعودیہ میں رہ کے آیا ہوں. میرے ساتھ جو ہے نا سعودیہ میں افغانستان کے لوگ بھی تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مصر کے جو ہے نا مصری بھی تھے. ٹھیک ہے نا. تو
میں جب ان کے سامنے اس چیز کو رکھا اور ان کو بتایا، کیونکہ جو نا اللہ کا شکر ہے ہم اب کوئی مطلب ہے ہمیں وہ شرمندگی نہیں ہے اپنے عقیدے پہ کسی قسم کی کہ ہم اپنے آپ کو اس عقیدے کے ساتھ جو ہے نا جوڑتے ہوئے ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے. کیوں کہ ہمیں پتہ ہے ہم حق پہ ہیں. اس وجہ سے تو وہ مصری کے سامنے جب میں نے بتایا کہ وہاں پہ اچھا وہاں پہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جو ہے نا ہم امام احمد بن حنبل کے امام ابو حنیفہ کے جو ہے نا ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر اس سائڈ پہ جو ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے جو ہے نا مطلب ہے مصر اور جو ہے نا یہ سعودی عرب وغیرہ ان ایریاز میں جو ہے زیادہ تر جو فالوورز ہیں وہ امام احمد بن حنبل یعنی کہ جو ہے تو وہ ان کے اور ہماری جو ہے نا عشاء اور عصر اور عشاء کی نماز کے ٹائم میں تھوڑا سا جو ہے نا مطلب فرق ہے. مطلب ان کی جو ہے نا عصر ہو جاتی ہے تقریباً جو ہے نا 3 بجے کے بعد 3 بجے کے آس پاس. ٹھیک ہے. اور گرمیوں کی بات کر رہا ہوں میں، فل گرمیوں کی سردیوں میں تو یہاں بھی 3 بجے ہو جاتی ہے نا، لیکن گرمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ 3 بجے کے آس پاس ہوتی ہے وہاں پہ عصر ان کے امام احمد بن حنبل کے نزدیک. ٹھیک ہے نا. جبکہ ہمارے جو ہے نا مسئلہ کہ ہمارے جو ہے نا مطلب ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے نا جو عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ تقریباً میرے خیال سے 4:30 کے بعد جو ہے نا ٹائم شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عشاء جو ہے نا عشاء کا ٹائم وہاں پہ جو ہے نا تقریباً جو ہے نا شروع ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ جو ہے نا یعنی کہ تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے. امام احمد بن مطلب ہے حنبلی اور حنفی جو عشاء کی نماز کا ٹائم ہے اس میں فرق ہے آدھے گھنٹے کا، تقریباً آدھے گھنٹے کا یا گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک ہے. تو میں پھر جو ہے نا ظاہر سی بات ہے جو ہے نا میں ایسا تو نہیں کہ بندہ یہاں پہ میں جو ہے نا حنفی ہوں اور وہاں جا کے میں جو ہے نا مسلکی وہ بن جاؤں حنبلی بن جاؤں، کیونکہ ایک کو پکڑ کے چلنا ہے نا بھائی. یہ کوئی کپڑے تو ہے نہیں ہے کہ جو ہے نا آج جو ہے نا حنبلی ہے تو کل شافعی تو کل جو ہے نا مطلب حنفی اور پرسوں جو ہے نا حنبلی. کپڑے تو ہے نہیں جو روزانہ چینج کر رہے ہیں. تو مسلک تو آپ نے اپنا ایک ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے پھر جو ہے نا میں ظاہر سی بات ہے جب میں گیا ہوں جو ہے نا میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جو ہے نا نماز کے اس طریقے سے جو ہے نا ٹائم میرے پاس جو ہے نا ایپ ہے اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی کی، اس میں نے ٹائم دیکھا تو جو ہے نا ٹائم کا ڈفرینس آ رہا تھا. تو وہ مجھے وہاں پہ نماز پڑھنے کے جو ہے نا شروع کے 2-4 دن تو ظاہر سی بات ہے جو ہے نا نہیں سمجھ میں آتی اتنی جلدی. تو بہرحال جب یہ چیز نوٹس میں آئی کہ یار جو ہے نا یہ ٹائم میں بڑا فرق ہے جو ہے نا ان کے اور ہمارے، اس میں جب پھر میں نے چیک کیا اس کو تو وہ بات سامنے آئی کہ بھائی جو ہے نا یہ فرق ہے. اور جو ہے نا پھر اسی اپلیکیشن میں آپشن ہے حنبلی شافعی کے سارے جو ہے نا مطلب آپ جو بھی مسئلہ آپ اس پہ سلیکٹ کریں گے اس کے حساب سے جو ہے نا اس میں ٹائمنگ آنا شروع ہو جائے گی، سامنے آپ کو ٹائم نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہ جو وجہ جب سامنے آئی تو میں نے پھر جو ہے نا ظاہر سی بات ہے میں حنفی ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مطلب اپنے آپ کو میں پھر الگ کرنا پڑا، اپنے ٹائم کے مطابق نماز پڑھنا پڑی. تو اس میں انہوں نے کوئی مائنڈ نہیں کیا کہ بھائی آپ الگ کیوں پڑھ رہے ہیں. حالانکہ میرا جو کفیل تھا وہ خود جو ہے نا امام مسجد تھا اور دوسرے نمبر پہ وہ ظاہر سی بات ہے سعودیہ کا رہائشی تھا یا سعودیہ کا جو ہے نا رہنے والا تھا تو وہ بھی حنبلی تھا. تو اس میں مطلب ہے اتنا وہ وہاں کے لوگوں نے یا ان لوگوں نے جو ہے نا اتنا ڈنڈورا وہ نہیں پیٹتے ہیں یا اتنا وہ جو ہے نا مطلب نہیں کرتے ہیں وہ ایسے ہو ویسے ہو فلاں. یہ ہمارے یہاں کے کچھ جو ہے نا مطلب ہے جاہل لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہوتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو عالم و فاضل سمجھ کے جو ہے نا بیچ میں جو ہے نا وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو الجھانا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب نفس اور شیطان کم ہے جو ہے نا لوگوں کو الجھانے کے لیے کہ جو ہے نا آپ بھی جو ہے نا نفس اور شیطان کی جو ہے نا ہیلپ کر رہے ہیں. تو جب وہ مصریوں کے سامنے یا افغانیوں کے سامنے یا پھر جو ہے نا یمن کے جو لوگ تھے یا جو مطلب ان خطوں کے جو وہاں پہ لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، مختلف ملکوں کے، ان کے سامنے جب میں نے یہ بات رکھی اور ان کو بتایا کہ بھائی جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا مطلب عقائد کے معاملے میں فقہ کے معاملے میں یا مسلک کے معاملے میں تو ہم جو ہے نا امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، لیکن اس کے عقائد کے معاملے میں جو فرقہ واریت ہے جو ہے اس چیز میں جو گنا جاتا ہے جس کو وہ بریلوی مسلک جو ہے نا اس طریقے سے ہمارے جو ہے نا مطلب یہ عقائد ہیں، یعنی کہ ہم جو ہے نا زیادہ تر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے نا پھر نعت خوانی اور جو ہے نا پھر یہ ذکر اذکار اور یہ چیزیں اور پھر اسپیشلی جو ہے نا مطلب ان کو ایک ایسا یعنی کہ ثبوت کے طور پہ دکھانے کے لیے کہ بھائی جو ہے نا ان کو جو ظاہر کرے اس چیز کو اور جو ہے نا ان کو بھی سمجھ. عربی مجھے اس ٹائم پہ نہیں آتی تھی، جیسے میں اتنا کلیئر ان کو نہیں بتا سکتا کہ بھائی جو ہے نا مطلب کیا معاملات ہیں یا ان کو اپنی بات نہیں پہنچا سکتا تھا. تو اس کے لیے پھر جو ہے نا میں نے مدنی چینل وغیرہ ان کو دکھایا تو اس میں وہ پہچان گئے کہ ہاں بھی جو ہے نا یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور جو ہے نا یہ کس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے اور جو ہے نا یہ کس مسئلہ کیا اور کس عقیدے سے اس کا تعلق ہے. پھر جو ہے نا مطلب افغانیوں کے سامنے جب ذکر کیا انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں بھی ہمارے افغانستان میں بھی ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. یمن والوں نے بھی، یمن والے جو تھا انہوں نے بھی، یمنی جو تھا اس نے بھی اظہار کیا بھائی ہمارے جو ہے نا یمن میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر جو ادھر تھا مصر کے جو تھے اس نے بھی اظہار کیا بھائی ہمارے ادھر بھی ہیں یہ، یعنی کہ جن کو صوفیہ کرام سے جو ہے نا، کیونکہ ہم بریلوی مسلک کو صوفیہ کرام کا جو ہے نا اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ ہماری نسبت اور ہمارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایک ایسا اسپیسیفک یعنی جو مطلب چیز ہے جو ہماری جو نشاندہی کرتی ہے وہ صوفیزم ہے. صوفیہ کرام کے ساتھ ہماری جو نسبت ہے، ہماری جو منسلک ہونا ہے وہ ہمارے جو ہے ہمیں مطلب ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب یہ چیز ان کو بتائی تو اس میں جو ہے وہ سمجھ گیا اور انہوں نے پھر اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہاں بھی ہمارے وہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ کہ چلیں جی جو ہے نا مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، میرے ساتھ اس طرح کسی نے بات نہیں کی. تو یہ مزارات وغیرہ جو ہے وہ صرف جو ہے نا پاکستان انڈیا میں تو نہیں ہے نا، میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب دنیا بھر میں جو ہے مزارات ہیں، جہاں تک جو ہے نا کوئی اللہ کا ولی گیا ہے اور وہاں پہ اس کی وفات ہوئی ہے اور پھر وہاں پہ اس کا جو ہے مطلب اگر جہاں پہ اس کے ان کو دفنایا گیا ہے تو وہاں پہ اس کا مزار موجود ہے. تو بریلوی مسلک اگر صرف پاکستان میں ہے تو وہاں پہ مزار بنانے والا کون ہے؟ مزار کس نے بنا دیا؟ تو پھر دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ مدینہ شریف میں مطلب سب سے جو ہے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آیا، ان کا تو مزار ان کا جو ہے مطلب وہ بنایا ہوا ہے، لیکن باقی جو صحابہ کرام جو ہے نا تواڈے بابیاں کو جو ہے نا افضل ہیں انہوں نے کوئی دربار نہیں ہے. بھائی
جہاں پہ بادشاہ خود بیٹھا ہو نا وہاں پہ جو ہے نا وزیر کا یا جو ہے نا کسی مشیر کا جو ہے نا مطلب وہاں پہ وہ نہیں بنایا جاتا، دربار نہیں بنایا جاتا. جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائیں وہاں پہ کسی اور کا دربار بنا کے جو ہے نا مطلب اس کو افضلیت دینے کا جو ہے نا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک سب سے افضل شخصیت خود موجود ہے. پہ اس طرح کی افضل شخصیت کوئی موجود نہیں ہے. جیسے سے ان کو افضل شو کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ بھائی جو ہے نا باقی یہ جو قبریں جو ہے نا مطلب سب مسلمانوں کی قبریں، لیکن ان میں سے جو سب سے جو ہے نیک اور پرہیزگار زندگی میں اپنی جو ہے زندگی اس طرح کی گزار کے گیا ہے اس کی نشاندہی کے لیے جو ہے مزار بنا دو. اسی پوائنٹ پہ جو ہے نا مطلب ہمارے جو ہے نا اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ایسے علماء کرام ہمیں دیے کہ جنہوں نے کوئی ہمارے ذہن میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا مطلب وہم و گمان ہمارے رہنے ہی نہیں دیا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو ہمیں شیطان یا جو ہے اس طرح کے لوگ جو ہے ہمیں الجھا سکیں. میاں نے جو ہے کتنی واضح طور پہ جو ہے مطلب یہ چیز جو ہے بتائی اور جو ہے ان کے ایک بیان میں جو ہے یہ چیز انہوں نے کلیئر کی کہ یہ جو مزارات پہ چادریں چڑھانے والا معاملہ ہے یا مزار بنانے والا معاملہ ہے، اس چیز کو انہوں نے کتنا کلیئر طریقے سے اور جو ہے بہترین طریقے سے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا. وہ کیا کہ مسجد ہونے کو دنیا میں جو ہے کتنی مساجد ہیں پر غلاف چڑھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ سب سے افضل اللہ پاک کا گھر ہے کعبہ ہے، یعنی کہ تمام مساجد میں سب سے افضل مسجد یہ ہے جس پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے. آج جو ہے نا اولیاء کرام کے مزارات پہ جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ چادریں جو ہے نا اسی مطلب وجہ سے چڑھائی جاتی ہے کہ جو باقی جو قبریں ہیں یہ مسلمانوں کی ہیں، لیکن ان مسلمانوں میں جو سب سے افضل جو ہے نا یعنی کہ جو سب سے نیک پرہیزگار اپنی زندگی گزار کے گیا، اپنی زندگی ایسی گزاری کہ نیک اور پرہیزگار اور متقی تھا وہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کو جو ہے نا باقیوں سے جو ہے نا مطلب واضح کرنے کے لیے یا جو ہے منفرد کر دکھانے کے لیے تاکہ کوئی اجنبی بھی آ کے دیکھے تو اس کو نظر آ جائے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا کوئی اللہ کا نیک تھا، اس کے لیے اس کی قبر پہ جو ہے نا چادریں چڑھانا یا مزار اس کا بنانا عقیدت اور محبت میں. اس سے ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے نا مطلب وہاں پہ جا کے جو ہے نا کوئی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا اس کی عبادت کر رہا ہے وہ اس کی غلطی ہے، وہ اس کا قصور ہے. بنانے والے جو ہیں بریلوی مسلک کے یا جو جن کا جو ہے نا مطلب عقیدہ اس طرح کا صوفیہ کرام سے جن کی نسبت جڑی ہے یا جو ہے نا جوڑی جاتی ہے، تو ان کا تو نہ تو کسی کا کوئی عقیدہ اس طرح کا ہے جو ہے نا اس طرح کی تبلیغ کرتا ہوا آپ کو سنائی دے گا. آپ کو مطلب دعوت اسلامی کے بھی جو ہے نا قافلے جو ہے نا سفر کرتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، مسلک کے بھی جو ہے نا تبلیغ کرنے کے لیے کرتے ہیں سفر. کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں دکھا سکتے ہیں کہیں پہ کسی نے کوئی تبلیغ کرنے والے نے جو ہے یہ بولا ہو کہ بھئی جو ہے نا مزارات پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے. کسی عالم دین کا بیان نہیں دکھا سکتے کہ جس نے کہا مزارات پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے. اپنی مسٹیک ہے نا علماء کرام سے دوری. ان تمام مطلب جو ہے نا کس طریقے سے ہم جو ہے نا ان تمام یہ فرقوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہو گئی کہ حق کون ہے اور جو ہے نا باطل کون ہے. بچائیں گے کیسے؟ صرف ایک فارمولہ ہے. اس کا فارمولہ کیا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں جو علماء کرام ہیں، کیونکہ عام مسلمان جو ہے ان سے بھی زیادہ علم جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ علم حاصل کرنے اسی کے پاس جائیں گے اور سب سے بہترین علم آپ کو اسی کے پاس سے ملے گا جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. تو ایک گروپ ہے یا ایک فرقہ ہے لگ گیا جو ہے نا مطلب ہے کہ بھئی یہ حق ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے ان میں سے جو ہے کس کے پاس علم حاصل کرنا ہے؟ جیسے عام لوگوں سے نہیں، کرام سے علم حاصل کرنا ہے، علماء کرام سے جو ہے نا گائیڈنس لینی ہے تاکہ وہ ایز اٹ از اسی طرح کی بات جس طرح کی بات یعنی کہ پیچھے سے چلتی بھی آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچائیں. میں ایک غیر عالم ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ کے سامنے بات وہی کر رہا ہوں. عرض کرنے میں میرے اس بات کو بیان کرنے میں وہ اثر اور وہ تمام جو ہے نا مطلب ہے ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا دریا کو کوزے میں جو ہے نا اتارنا، ٹھیک ہے نا. بیچ میں کئی جو ہے نا مطلب باتیں ایسی فالتو ہوتی ہیں جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے، جو ہے نا مطلب ویڈیو ایڈیٹنگ میں جو میں جو ہے نا ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہوں، کوئی اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں. بات جو ٹوٹل ہے وہ جو ہے نا مطلب اگر 5 منٹ کی ہوتی ہے، میری ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا آدھے گھنٹے کی یا 10 منٹ کی 20 منٹ کی ویڈیو، وہ 10 منٹ کی بات آپ کو سمجھانے کے لیے گھنٹے کی بات آدھا گھنٹہ بات کرنی پڑتی ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ میرے پاس اس طرح کی نالج نہیں ہے کہ نالج ایک عالم دین کے پاس ہے. کیا فرق کیا آتا ہے کہ میں جو بات آدھے گھنٹے میں کر رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں، وہ ایک عالم دین جو ہوگا وہ جو ہے نا آپ کو 10 منٹ میں آپ کو بات سمجھا دے گا. میں اکرام کے نزدیک لگیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ سارے جو ہے نا مطلب اور جو ہے یہ وسوسے یہ سب ختم ہو جائیں گے.